بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 17 سال کی عمر میں یتیم ہو جانے والی رضوانہ نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری اٹھائی اور گھر گھر جھاڑو پہنچا کر کے انہیں پڑھانا لکھانا شروع کر دیا۔ کچھ دن سکون سے گزرے، لیکن پھر ایک گھر کے مالک کی نیت رضوانہ پر خراب ہو گئی۔ رضوانہ کام کر کے نکلنے والی تھی کہ مالک نے اسے کسی کام سے سٹور میں بھیجا اور پھر سٹور کے باہر کی کنڈی لگا دی۔ آدھی رات ہو گئی، رضوانہ گھر نہ لوٹی تو اس کے بہن بھائیوں نے پریشانی میں اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور پھر جب وہ اسی گھر پر پہنچے تو ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ گھر کے باہر رضوانہ کی پورے گھر کی صفائی اچھے سے کر کے کچن کے سارے برتن دھو دینا اور پھر باہر کا سارا صحن اور گارڈن بھی صاف کر دینا۔ بڑے ہی حکمرانہ انداز میں گھر کے مالک نے رضوانہ سے کہا۔ جب رضوانہ اپنے سارے کام کو مکمل کر کے گھر جانے لگی تو اچانک سے مالک نے رضوانہ کو پیچھے سے آواز دی اور کہنے لگا، رضوانہ بیٹا رکو، آج سٹور بھی صاف کر دو، مجھے آج سٹور میں کچھ پرانا سامان رکھنا ہے، تو تم بیٹا اسے آج صاف کر دو۔ رضوانہ جیسے ہی سٹور میں گئی، اس نے سارا کباڑ ایک سائڈ پر اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور اندر صفائی کرنے لگی کہ اچانک سے باہر سے دروازہ بند ہو گیا اور اس کے مالک نے دروازے کی کنڈی بند کر دی۔ رضوانہ زور زور سے چیخنے لگی، دروازہ کھٹکاتی رہی پر دروازہ نہ کھلا، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ جب رضوانہ تھک ہار کر بیٹھ گئی کہ اچانک سٹور کا دروازہ کھلا تو رضوانہ کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ رضوانہ کا مالک تو رضوانہ کے والدین کے انتقال کے بعد رضوانہ اتنی اکیلی پڑ گئی تھی کہ دنیا والوں نے تو جیسے اس کا ساتھ دینے سے انکار ہی کر دیا ہو، بے سہارا چھوڑ دیا۔ رضوانہ کے والدین دوسرے شہر شادی پر جا رہے تھے کہ اچانک ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اپنی جان کھو بیٹھے۔ یہ لمحہ تو جیسے رضوانہ اور اس کے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے کوئی قیامت سے کم نہ تھا۔ ان کا گھر تو جیسے خالی ہو گیا تھا، سارے بچے بے سہارا ہو گئے تھے۔ شروع میں تو دلاسا دینے کے لیے ان بچوں کے ساتھ ان کے رشتہ دار موجود تھے، لیکن جب انہیں سہارا دینے کی باری آئی تو سبھی رشتہ دار، چاچو ماموں، خالہ پھوپھو، سب نے ہی ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگے، بیٹا تم تو بڑی ہو ان کی، تم ہی انہیں ماں بن کر پالو، ہم سے تو اپنے بچے نہیں سنبھالے جاتے، ہم سے تو ان کی ذمہ داریاں نہیں پوری ہوتی، تم لوگوں کی ذمہ داری ہم کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اور ویسے بھی یہ گھر تو تمہارے والد کا ہے، تم یہاں آرام سے ان کے ساتھ گزر بسر کر سکتی ہو، ہم سے جتنا ہو سکے گا ہم اتنا ہی کریں گے، باقی حالات تو تمہارے سامنے ہی ہیں۔ آج کل مہنگائی کا دور ہے، ہم سے تو اپنا پورا نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر سارے رشتہ دار ایک ایک کر کے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ رضوانہ کے والد کا کاروبار بہت اچھا تھا، وہ اپنے بچوں کی ذمہ داری بخوبی نبھا رہے تھے۔ رضوانہ ابھی 9ویں جماعت میں تھی اور اس کے چھوٹے دو بھائی 7ویں اور 8ویں جماعت میں پڑھتے تھے، اور ایک چھوٹی بہن تھی جو کہ ابھی بہت کم عمر کی تھی، اس کی عمر صرف 7 سال تھی، جو دوسری جماعت میں پڑھتی تھی۔ جب رضوانہ نے اپنے رشتہ داروں کے تأثرات دیکھے تو وہ سمجھ گئی کہ مجھے ہی کوئی ملازمت کر کے اپنا اور اپنے بہن بھائیوں کا خرچہ اٹھانا ہوگا۔ رضوانہ کے والد نے بچوں کو بہت اچھے اسکول میں پڑھنے کے لیے داخل کروایا ہوا تھا، اور رضوانہ کی اماں بھی کپڑے سلائی کر کے ان کی باقی کی خواہشات پوری کر دیا کرتی تھی۔ ان کا گھرانہ بہت خوشحال تھا، انہیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ان کے والدین ان کی ہر خواہش پوری کیا کرتے، لیکن جب وہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کی دنیا تو جیسے اجڑ گئی، وہ پل میں ہی یتیم اور مسکین ہو گئے۔ ایک تو ماں باپ کے کھو دینے کا صدمہ ابھی تازہ ہی تھا کہ رشتہ داروں نے بھی ان پر سے ہاتھ اٹھا لیے،
شروع میں تو رضوانہ اپنے والدین کو یاد کر کے بہت روتی رہتی اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی خاموش کرواتی۔ پھر کچھ سنبھلی تو اس نے ٹھان لی کہ اب کبھی بھی اپنے کسی رشتہ دار سے کوئی مدد نہیں لے گی اور خود ہی محنت کرے گی اور کما کر اپنا گھر چلائے گی، اپنے بہن بھائیوں کی ساری ضروریات کو پورا کرے گی۔ سب آس پڑوس کے لوگوں نے رضوانہ کو کہنا شروع کر دیا کہ تم اپنے بہن بھائیوں کو سکول نہ بھیجو، تم ان کی سکول کی فیس کہاں سے دو گی؟ لیکن رضوانہ نے بھی ٹھان لی تھی کہ میرے والد نے ان کو تعلیم دلوانے کے لیے سکول میں داخل کروایا تھا، ان کی خواہش تھی کہ ان کے سارے بچے پڑھ لکھ کر بڑے ہو کر ایک کامیاب زندگی گزاریں۔ رضوانہ نے اپنے آس پڑوس میں، اپنے محلے میں ہی جان پہچان والے لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ اگر کسی نے کچن کے کام کروانے ہوں، کھانا پکوانا ہو تو مجھے بتا دیں۔ رضوانہ کے پڑوس میں ہی ایک عورت شائستہ رہتی تھی، جو کہ رضوانہ کی والدہ کی بہت اچھی سہیلی تھی۔ انہیں ان کی موت کا بہت دکھ تھا۔ شائستہ بیگم نے ہمدردی میں رضوانہ کو اپنے گھر میں کچن کے کام کروانے کے لیے رکھ لیا۔ رضوانہ نے کام کرنا تو شروع کر دیا تھا، پر وہ بھی رہی اپنی ماں باپ کی لاڈلی تھی۔ اس نے کبھی اپنی والدہ کے ساتھ گھر کے کسی کام میں ہاتھ نہیں بٹایا تھا۔ وہ تو خود 9ویں جماعت کی طالبہ تھی، اب تو اس نے اپنا سکول چھوڑ دیا تھا۔ یہ سب سوچ کر رضوانہ کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے۔ شروع میں تو اسے کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کہ جیسے اسے کھانا بنانا نہیں آتا تھا، وہ اپنی والدہ کی سہیلی سے پوچھ کر کھانا بناتی اور پورا دن ان کے کچن کا کام کرنے لگی۔ شائستہ بیگم کی 3 بیٹیاں تھیں جو کہ بہت ہی چالاک اور بدتمیز تھیں۔ وہ ہر وقت آپس میں لڑتی رہتیں اور کام چور تھیں، گھر کے کوئی کام نہیں کرتی تھیں، جبکہ مجھے پیسوں کی زیادہ ضرورت تھی۔ تو رضوانہ نے انہیں کہا کہ مجھ سے آپ گھر کے جھاڑو پوچھا بھی کروا لیا کریں اور مجھے اس کے بھی الگ سے پیسے دے دیا کریں۔ اس پر شائستہ بیگم بھی راضی ہو گئی۔ وہ اسے مہینے کے اچھے پیسے دے دیتی تھیں کہ جتنے میں اس کے بہن بھائیوں کی فیس چلی جاتی۔ شروع میں تو محلے والوں نے کچھ راشن پانی رضوانہ کے گھر میں ڈال دیا۔ یہ بات رضوانہ کو ناقابل برداشت ہوتی تھی، مجبوراً اسے لے لیتی۔ اس طرح رضوانہ نے سوچا کہ میں دن میں شائستہ بیگم کے گھر کام کرتی ہوں، تو کیوں نہ میں شام کو جب یہاں سے فارغ ہو کر کسی دوسرے گھر میں بھی کام کرنا شروع کر دوں۔ اس طرح ایک گھر کے پیسوں سے میں اپنے بہن بھائیوں کی فیس ادا کر دوں گی اور دوسرے گھر سے ملنے والے پیسوں سے میں گھر کا راشن پورا کر لوں گی۔ جب اس نے دوسرا گھر پکڑنے کی کوشش کی، رضوانہ کو فوراً سامنے والی آنٹی کے گھر کا کام مل گیا، پر انہوں نے کچن کا کام کروانے کے بجائے اسے جھاڑو اور پوچھے کے کام پر رکھ لیا۔ اب رضوانہ نے 2 گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا، تو شائستہ بیگم کی بیٹیوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ وہ کہنے لگی، اماں یہ تو ہمارے گھر کی باتیں آنٹی کے گھر میں جا کر بتائے گی، کیونکہ وہ ایک ہی محلہ تھا، وہ ایک دوسرے کے پڑوسی تھے اور وہ ایک دوسرے سے بہت جھگڑتے تھے۔ اس بات پر تو شائستہ بیگم بھی پریشان ہو گئی۔ انہیں لگا تھا کہ رضوانہ صرف ہمارے گھر میں ہی کام کرے۔ اس طرح ایک نئی لڑائی شروع ہو گئی۔ آخر کار شائستہ بیگم نے رضوانہ کو اپنے گھر سے ہٹا دیا۔ رضوانہ بہت افسردہ ہو گئی۔ اتنے میں وہ سامنے والی آنٹی کہنے لگی، جس کے گھر رضوانہ کام کرتی تھی، بیٹا تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں اور گھر لگوا دوں گی۔ میری بہن کا گھر دوسری گلی میں ہے، تم وہاں پر کام کر لو، اور وہ امیر بھی ہے، تمہیں زیادہ پیسے دینے کو تیار ہے۔ میں نے اس سے تمہاری بات کی ہے۔ اس پر رضوانہ بہت خوش ہوئی۔ اگلے دن ہی رضوانہ نے دوسرا گھر پکڑ لیا۔ اس گھر میں بھی وہ جھاڑو پوچھا کرتی۔ یہ ان کے محلے کی دوسری گلی تھی۔ جب رضوانہ نے وہاں کام کرنا شروع کیا تو آمنے سامنے لوگوں نے دیکھ کر اپنے گھر بلانا شروع کر دیا۔ اس طرح رضوانہ کے پاس کوئی 5 گھر ہو گئے جن میں رضوانہ جھاڑو پوچھا کرتی تھی۔
اب اس کے پاس مہینے کے اچھے خاصے پیسے آنے لگے، جس میں سے رضوانہ اپنے بہن بھائیوں کی فیس ادا کرتی تھی اور گھر کا راشن بھی ڈال لیتی۔ اس کے علاوہ بھی اس کے بعد کچھ رقم بچ جایا کرتی جو کہ وہ سنبھال کر رکھ لیتی، جس میں سے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی کوئی خواہشات پوری کر دیتی۔ جیسے کسی بھائی کو سوٹ لے دیتی تو اپنی چھوٹی بہن کو کوئی کھلونا لے دیتی، اور کبھی گوشت لا کر گھر پر بریانی قورمہ بنا کر سارے بہن بھائی خوشی کے ساتھ مزے لے کر کھاتے، اور کبھی اپنے بہن بھائیوں کو لے کر سیر پر نکل جاتی۔ ابھی کچھ دن سکون سے ہی گزرے تھے کہ ان 5 گھروں کے علاوہ اسے ایک گھر اور ملا، جس میں ایک بوڑھا آدمی اکیلا رہا کرتا تھا۔ پہلے تو رضوانہ گھبرا گئی، یہ سن کر کہ ایک اکیلے آدمی کے گھر کام کرنا میرے لیے نامناسب ہے، لیکن جس گھر میں وہ کام کرتی تھی انہی میں سے کسی نے اس کو اس گھر کا بتایا۔ جب وہ کہنے لگی کہ بیٹا، میں اس آدمی کو بہت عرصے سے جانتی ہوں، اس کے اکیلے رہنے کی وجہ سے ہی اس بیچارے بزرگ کے گھر کا کوئی بھی معاشی کام نہیں پکڑتی۔ اس کی بیوی انتقال کر چکی ہے، اور اس کے بعد اس کے بیٹے اپنی بیوی بچوں کو لے کر باہر کے ملک چلے گئے ہیں۔ تب سے یہ آدمی اس پورے گھر میں اکیلا ہی رہتا ہے، اور میں اسے کافی وقت سے جانتی ہوں۔ اس کے بیٹے اسے خوب پیسے بھجوا دیتے ہیں، جس میں یہ بہت عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے۔ جب تم میرے گھر سے کام کر کے فارغ ہو جاؤ گی تو میں تمہارے ساتھ کچھ دیر کے لیے چلی جایا کروں گی، تو میں کچھ وقت کے لیے وہاں چھوڑ کر وہیں رہا کروں گی۔ تم کام کر لینا، اگر تمہارا دل مانا تو تم کر لینا، نہیں مانا تو مت کرنا۔ میں تمہارے لیے بس اتنا ہی کر سکتی ہوں، وہ بھی اس لیے کہ کسی وقت میں اس کی بیوی میری بہت اچھی سہیلی تھی۔ باقی تمہاری مرضی ہے، اور یہ تمہیں پیسے بھی زیادہ دے رہا ہے، تم بھی مجبور ہو، یہ بہت امیر آدمی ہے۔ جب رضوانہ نے یہ بات سنی تو سوچا کہ یہ تو میرے والد کی عمر کا ہے، اور میں تو ویسے بھی ابھی صرف 16 سال کی ہوں۔ اس کے بچے اتنے بڑے بڑے ہیں، میں تو خود اس کے بچوں سے بھی چھوٹی ہوں۔ یہ تو بزرگ ہیں، پھر تو میں اس کے گھر کا کام کر سکتی ہوں۔ اس نے اپنا ذہن اس لیے بنا لیا کہ اس کو یہاں سے پیسے دگنے مل رہے تھے۔ رضوانہ نے اس عورت کی باتوں میں آ کر اس آدمی کے گھر کا کام پکڑ لیا۔ اس گھر میں صرف 50 سالہ آدمی اکیلا ہی رہا کرتا تھا۔ یہ دیکھنے میں تو کافی شریف آدمی لگ رہا تھا۔ شروع میں وہ عورت رضوانہ کے ساتھ کچھ دن جاتی رہی، اور بس 15 منٹ رکتی اور پھر خاموشی سے وہاں سے چلی جاتی تھی۔ پھر اس عورت نے آنا چھوڑ دیا، اور اس آدمی کو، جس کا نام جمال تھا، پورے محلے میں انہیں جمال صاحب کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ جمال صاحب کا پورے محلے میں کافی رعب اور دبدبہ تھا، لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ رضوانہ سارے گھروں سے فارغ ہو کر اس کے گھر میں آخر میں جاتی، وہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا، بس گھر کے صحن میں بیٹھ کر اخبار پڑھتا اور گھر کا دروازہ کھلا رکھتا۔ جب تک وہ اس کے گھر کا کام کرتی، گھر کا دروازہ پورا کھلا رہتا۔ اس طرح رضوانہ بھی مطمئن ہوتی چلی گئی۔ کچھ مہینے گزر گئے۔ رضوانہ کو لگا کہ یہ جمال صاحب، جن کے گھر میں کام کرتی ہوں، کافی شریف اور عزت دار بزرگ ہیں۔ وہ خوشی خوشی روزانہ سارے گھروں کا کام ختم کر کے ان کے گھر کام کرنے آتی، اور جمال صاحب تھے جو کہ ذرا سی بھی نوک جھونک نہیں کرتے۔ جیسے دوسرے گھروں کی عورتیں کام کرواتے وقت رضوانہ کو بہت تھکا دیتی، کام میں کیڑے نکالتی تھیں، پر جمال صاحب کچھ نہ کہتے تھے، بس خاموشی سے شریفانہ طریقے سے روزانہ رضوانہ کے آنے سے پہلے ہی پورے گھر کا دروازہ کھول کر گھر کے صحن میں بیٹھ کر اخبار پڑھتے رہتے تھے۔ جب رضوانہ گھر سے کام ختم کر کے نکل جاتی تو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتے اور کوئی فالتو بات نہیں کرتے تھے۔ وہ عورت جس نے رضوانہ کو جمال صاحب کے گھر رکھوایا تھا، وہ دوسرے شہر میں شفٹ ہو گئی۔ رضوانہ ایسے ہی لوگوں کے گھر جھاڑو پوچھا کر کے پیسے کمانے لگی، اپنے بہن بھائیوں کے
اور اپنے اخراجات پورے کرتی اور باقی رقم اپنے پاس جمع کر لیتی۔ ایسے ہی وقت گزرتے گزرتے 2 سال بیت گئے۔ ایک دن جب رضوانہ جمال صاحب کے گھر جھاڑو لگا رہی تھی، وہ عورت جس نے رضوانہ کو جمال صاحب کے گھر صفائی پہ لگوایا تھا، وہ اس شہر میں پورے 2 سال بعد آئی تھی۔ وہ اپنے محلے داروں سے ملنے کے لیے آئی ہوئی تھی کہ اچانک سے وہ جمال صاحب کے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ آ کر میرا حال احوال پوچھنے لگی اور جمال صاحب سے کہنے لگی، ارے بھائی، آپ تو بہت اچھے ہیں کہ یتیم مسکین بچی کو آپ نے اپنے گھر کام پر رکھ لیا، وہ بھی اتنے سارے پیسوں میں۔ یہ بچی بھی بہت شریف ہے، آپ اس کا بہت خیال رکھا کریں، یہ بہت ہی معصوم بچی ہے۔ یہ سنتے ہی جمال صاحب کے کان کھڑے ہو گئے۔ انہیں آج سے پہلے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ رضوانہ ایک یتیم اور مسکین بچی ہے جو اپنے بہن بھائیوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مجبوری کے تحت لوگوں کے گھر جھاڑو پوچھا کرتی ہے اور کچھ پیسے کما کر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا پیٹ پالتی ہے، ان کی تعلیم کے اخراجات کو پورا کرتی ہے۔ اگلے دن جب رضوانہ جمال صاحب کے گھر کام کرنے کو آئی تو جمال صاحب نے اس کے اندر آتے ہی گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ رضوانہ یہ دیکھ کر تھوڑا گھبرا سی گئی، پر فوراً ہی جمال صاحب کہنے لگے، بیٹا اصل میں بلیاں اندر آنے لگ گئی ہیں، اس لیے میں نے یہ دروازہ بند کر دیا ہے۔ رضوانہ یہ سن کر اپنے کام پر لگ گئی۔ اس نے گھر کی ساری صفائی کی، جھاڑو پوچھا کیا، برتن دھوئے۔ آج جمال صاحب اپنی اخبار نہیں پڑھ رہے تھے، وہ بس رضوانہ کو ہی چوری آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ رضوانہ کو روزانہ ہی ایسی چوری نظروں سے دیکھنے لگے۔ پہلے تو انہوں نے اپنے ذہن کو جھٹک دیا، لیکن پھر جب ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اس کے کون سا کوئی ماں باپ ہیں، یہ تو خود بیچاری لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا کرتی ہے اور اتنی غریب ہے کہ اس سے کون شادی کرے گا۔ جمال صاحب کو رضوانہ بہت پسند آنے لگی، ان کو رضوانہ پر ترس آنے لگا، ان کے دل میں اس کے لیے ہمدردی جاگنے لگی۔ اس طرح گھر کے مالک کی نیت رضوانہ پر خراب ہونے لگی۔ ایک دن رضوانہ جب سارے گھروں سے کام کر کے فارغ ہو کر جمال صاحب کے گھر کام کرنے پہنچی، ابھی اس نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا ہی تھا کہ فوراً سے جمال صاحب نے دروازہ کھول دیا اور رضوانہ کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ آج تو انہوں نے بڑا ہی خوبصورت صاف ستھرا لباس پہن کر خوشبو بھی لگائی ہوئی تھی۔ رضوانہ نے حیران بھری نگاہوں سے جمال صاحب کی طرف دیکھا تو فوراً سے جمال صاحب کہنے لگے، وہ میں آج کسی دعوت پر جا رہا ہوں، تو آپ جلدی سے اپنا کام ختم کر لیں۔ تو رضوانہ نے ان پر دھیان نہ دیتے ہوئے اندر داخل ہو کر جھاڑو لگانے لگی۔ ساتھ ہی جمال صاحب پیچھے آ گئے۔ جیسے ہی رضوانہ نے صفائی کرنے کے لیے جھاڑو اٹھایا تو پیچھے سے جمال صاحب کہنے لگے بڑے ہی روب و دبدبے سے، حکم چلاتے ہوئے، رضوانہ جلدی سے جھاڑو پوچھا کر لو اور جو کچن میں برتن پڑے ہیں وہ بھی دھو لو، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں نے بتایا ہے نا ابھی تمہیں کہ دعوت پر جانا ہے۔ یہ سنتے ہی رضوانہ نے جلدی جلدی کام کرنا شروع کر دیا۔ اس نے سارا کام مکمل کر دیا اور وہ جب گھر سے باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ اچانک سے پیچھے سے جمال صاحب نے آواز دی، رضوانہ رکو۔ رضوانہ رک گئی اور کہنے لگے کہ ایک کام کرو، میرے سٹور کی بھی صفائی کر دو، میں نے اپنے سٹور میں کچھ سامان بھی رکھنا تھا، میں بھول گیا تمہیں کہنا، مجھے ابھی یاد آیا ہے، تم اس کی بھی جلدی سے صفائی کر دو، پھر مجھے دعوت پر جانا ہے۔ اصل میں میں اپنے بھائی کے گھر دعوت پر جا رہا ہوں، وہاں سے میں نے اپنا پرانا سامان لا کر اس سٹور میں رکھنا ہے، تو تم جلدی سے یہ سٹور بھی صاف کر دو۔ یہ سنتے ہی رضوانہ فوراً سے سٹور میں چلی گئی۔ سٹور بہت ہی گندا تھا، جگہ جگہ پر مکڑی کے جال بچھے ہوئے تھے، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے بہت عرصے سے یہ بند پڑا ہے۔ اس میں پرانا سامان پڑا تھا لیکن کسی کام کا نہیں تھا، سب کباڑ ہی تھا۔ ساتھ ہی جمال صاحب آ کھڑے ہوئے
اور کہنے لگے بیٹا رضوانہ، یہ سارا کباڑ ایک سائڈ پر اکٹھا کر کے اسے شاپر میں ڈال دو۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے ایک بڑا سا شاپر دے دیا۔ رضوانہ نے یہ سارا کباڑ ایک سائڈ پر اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اس کا کام ختم ہونے ہی لگا تھا کہ ایک دم سے سٹور کا دروازہ باہر سے بند ہو گیا اور جمال صاحب نے باہر سے سٹور کی کنڈی لگا دی۔ یہ دیکھتے ہی فٹافٹ رضوانہ نے سب چیزیں ہاتھ سے پھینکتے ہی چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ دروازہ کھٹکھٹاتی رہی پر باہر سے کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ رضوانہ نے بہت کوشش کی دروازہ کھولنے کی۔ اس سٹور میں کوئی کھڑکی بھی نہیں تھی۔ یہاں بند ہوئے رضوانہ کو کوئی 7-8 گھنٹے ہو چکے تھے، پر اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ جب وہ تھک ہار کر بیٹھ گئی تو اچانک سے دروازہ کھلا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو رضوانہ کھڑی ہو گئی، اور جب وہ دیکھتی ہے دروازے سے جمال صاحب کے ساتھ 4 آدمی اور ہیں۔ وہ شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے اس کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ رضوانہ ان کو دیکھ کر بہت گھبرا گئی۔ پھر جمال صاحب رضوانہ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے کہ میری رضوانہ، تم گھبراؤ مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں تو رضوانہ ان سے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگتی ہے، پر وہ نہیں چھوڑتے اور وہ زبردستی اسے سٹور سے باہر لا کر گھر کے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیتے ہیں۔ جمال صاحب کے دوست ان کا پورا ساتھ دیتے ہوئے ڈرائنگ روم میں آ جاتے ہیں۔ وہاں پہ ایک مولوی پہلے سے موجود صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ ڈرائنگ روم کے میز پر مٹھائی کے ڈبے اور کھانے کا پورا انتظام کیا ہوا تھا۔ رضوانہ یہ سب دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ آخر جمال صاحب کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ وہ 18 سال کی بچی جس سے کسی چیز کی سمجھ نہ تھی، جمال صاحب دلہا بنے صوفے پر بیٹھ جاتے ہیں اور رضوانہ کو زبردستی اپنے برابر میں بٹھا لیتے ہیں۔ پھر کہنے لگے مولوی صاحب، نکاح شروع کیا جائے۔ یہ سنتے ہی رضوانہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے، اٹھتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، پر جمال صاحب اس کے ہاتھوں کو زور سے پکڑ کر بٹھا دیتے ہیں اور اونچی آواز میں چیخنے لگتے ہیں۔ تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں لیکن مارتے نہیں ہیں، بس اسے ڈراتے ہیں، جس سے رضوانہ خوف کے مارے کانپنے لگتی ہے۔ اور پھر جمال صاحب اسے کہنے لگتے ہیں، رضوانہ دیکھو، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں دنیا کی ہر وہ چیز دوں گا جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ مجھے پتا ہے کہ تمہارے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں۔ تمہارے سارے چھوٹے بہن بھائیوں کی میں تمام ذمہ داریاں بخوبی نبھاؤں گا۔ تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔ تمہیں لوگوں کے گھر میں نوکرانیوں کی طرح جھاڑو پوچھا نہیں کرنا پڑے گا۔ تمہارے چھوٹے بہن بھائیوں کی بھی تعلیم کے اخراجات میں ہی اٹھاؤں گا، لیکن ان سب کے لیے تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ یہ سب سنتے ہی رضوانہ اپنے حواس کھو بیٹھتی ہے۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ لال ہو چکی ہوتی ہیں۔ یہ کہنے لگتی ہے، جمال صاحب، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ آپ کو میں اپنے والد کی طرح سمجھتی تھی، آپ کی عزت کرتی تھی، میں آپ کو بہت شریف سمجھتی تھی، پر آپ کی نیت میں کھوٹ نکلا۔ آپ بہت گھٹیا اور برے انسان ہیں، بلکہ آپ تو انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ آپ کو یہ سب کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ آپ کے اپنے بیٹے مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، آپ 50 سال کے بزرگ ہیں، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ اور یہ تو میں اپنے بہن بھائیوں کی خاطر مجبور ہو کر لوگوں کے گھروں میں نوکرانیوں کی طرح صفائی جھاڑو پوچھا کرتی ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی دل نہیں رکھتی۔ میں آپ جیسے بوڑھے سے شادی کر کے اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی۔ یہ کہتے ہوئے رضوانہ نے جمال صاحب کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ مہربانی ہوگی، آپ مجھے یہاں سے جانے دیں۔ میرے بہن بھائی میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ بہت رات ہو چکی ہے۔ رضوانہ نے وہاں سے جانے کی کوشش کی تو دوبارہ سے جمال صاحب نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑ کر اسے بٹھا دیا اور کہنے لگے، تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔
اور میں تمہارا والد نہیں ہوں، تمہیں یہ نکاح کرنا ہوگا، آخر تمہارا ہے ہی کون جو میرا کچھ بگاڑ لے گا۔ وہاں رضوانہ کے چھوٹے بہن بھائی بہت ہی پریشان ہو رہے تھے۔ رضوانہ باجی ابھی تک گھر نہیں پہنچی، وہ تو روزانہ 5 بجے تک گھر آ جاتی ہیں اور اب رات کے 1 بج رہے ہیں۔ رضوانہ کے دونوں بھائی اپنی چھوٹی بہن کو گھر چھوڑ کر اپنی رضوانہ باجی کو ڈھونڈنے نکل گئے۔ جب یہ دونوں بھائی اپنی باجی رضوانہ کو کہیں بھی تلاش نہ کر سکے تو انہوں نے ان گھروں میں جانا شروع کر دیا جہاں رضوانہ کام کیا کرتی تھی۔ ان دونوں بھائیوں نے رضوانہ کو ہر گھر میں تلاش کیا، پر یہ انہیں کسی گھر میں نہ ملی۔ آخر میں جب اسی گھر میں پہنچے تو اس گھر کے باہر لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہوا تھا۔ ان دونوں بھائیوں نے لوگوں کو آگے سے ہٹا کر اپنی بہن کو تلاش کرنا چاہا، تو جو منظر انہوں نے دیکھا تو ان کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی بہن رضوانہ باجی نہایت ہی زخمی حالت میں گھر سے باہر بے جان پڑی ہیں تو یہ دیکھ کر دونوں بھائی تڑپنے لگے اور اپنی بہن کو اٹھانے لگے۔ کہنے لگے، رضوانہ باجی اٹھیں، کیا ہوا ہے؟ آپ کو رضوانہ کے سر سے نہایت خون بہہ رہا تھا۔ پاس کھڑے لوگ کہہ رہے تھے کہ گھر میں شور کی آواز تھی۔ جب ہم نے اس گھر کے دروازے کو کھٹکھٹایا کہ پوچھیں کہ کس چیز کا شور آدھی رات کو ہو رہا ہے، پر کسی نے دروازہ نہیں کھولا، پر اس بچی کے رونے کی مسلسل آوازیں آ رہی تھیں، تو ہم نے اس دروازے کو توڑنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی ہم نے اس دروازے کو توڑا تو جمال صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ ایک گاڑی میں بیٹھ کر کہیں چلے گئے اور اندر سے آتی ہوئی رضوانہ زخمی حالت میں جہاں آ کر گر پڑی۔ ساتھ ہی آپ دونوں آ گئے۔ کیا آپ دونوں اس کے سگے بھائی ہیں؟ اس کے بھائیوں نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو لوگوں نے انہیں باتیں سنانا شروع کر دیں کہ شرم آنی چاہیے تم بھائیوں کو، تم لوگوں کو چاہیے کہ اپنی بہن کے ساتھ آؤ اور اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ، اس کی حفاظت کرو۔ پھر سب نے مل کر رضوانہ کو ہسپتال منتقل کیا۔ جیسے ہی رضوانہ کو ہوش آیا تو رضوانہ کے سامنے پولیس کھڑی تھی۔ رضوانہ نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ جمال صاحب نے اس کے ساتھ زبردستی نکاح کرنے کے لیے اپنے گھر کے سٹور میں اسے گھنٹوں بند رکھا اور پھر زبردستی نکاح کرنے پر قائل کر رہے تھے، پر جب میں نے ان سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو انہوں نے میرے سر پر گلاس دے مارا، تو میرے سر سے خون بہنے لگا اور مجھے چکر آنے لگے۔ جب جمال صاحب نے دیکھا کہ میرے سر سے خون بہہ رہا ہے تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ فوراً سے گھر سے نکل کر بھاگ گئے، لیکن میں پھر بھی ہوش میں تھی۔ میں نے سوچا جلدی سے اپنے گھر چلی جاؤں، میرے بہن بھائی پریشان ہو رہے ہوں گے، لیکن گھر سے باہر قدم رکھتے ہی گلی میں ہی میں بے ہوش ہو گئی۔ اس کے آگے مجھے کچھ یاد نہیں۔ رضوانہ کی یہ دکھ بھری داستان سن کر پورے محلے والے بہت افسردہ ہوئے۔ پولیس نے اس کا بیان لکھا اور جمال صاحب پر کیس کر دیا۔ رضوانہ کو جب اس کے بہن بھائی گھر لے آئے تو رضوانہ کے بھائیوں نے کہا کہ رضوانہ باجی اب آپ کو کوئی ضرورت نہیں کسی گھر میں بھی جھاڑو پوچھا کرنے کی، ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہمیں بھی ایک دکان پر ملازمت کی آفر ملی ہے اور ایک سبزی منڈی میں بھی دوپہر کے ٹائم سٹال لگانے کی سہولت میسر ہوئی ہے، تو اب آپ نے گھر ہی رہنا ہے۔ آپ نے ہمارے لیے بہت محنت کی ہے، بہت مشقتیں اٹھائی ہیں، اب آپ آرام کریں گی، ہم کما کر لائیں گے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آخر کار ہم آپ کے بھائی ہیں، آپ کے ساتھ کوئی کچھ برا نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر رضوانہ کو بہت خوشی ہوئی۔ کچھ عرصے بعد ہی رضوانہ اور اس کے بہن بھائی یہاں سے گھر فروخت کر کے کسی دوسرے علاقے میں شفٹ ہو گئے۔ گھر بھی اچھے داموں میں بکا تھا تو دوسرے اچھے علاقے میں انہیں اس سے بھی بڑا گھر مل گیا۔ یہ گھر بہت خوبصورت تھا۔ اب دونوں بھائی بہت اچھا کمانے لگے تھے کہ اپنی اور اپنی چھوٹی بہن کی تعلیم کے اخراجات وہ خود ہی اٹھاتے۔ اب رضوانہ بھی اپنا بہت خیال رکھنے لگی تھی۔
پہلے تو وہ بیچاری لوگوں کے گھر کام کرنے جایا کرتی تھی، تو اس کے بعد وقت نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو سنوارتی۔ رضوانہ شروع سے ہی بہت خوبصورت، گورے رنگت کی معصوم لڑکی تھی۔ ایک دن سارے بہن بھائی خوشی خوشی گھر میں چھوٹی بہن کی برتھ ڈے منا رہے تھے کہ اچانک سے دروازہ کھٹکا۔ بھائی نے جا کر جب کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ باہر پولیس والا جس نے رضوانہ کا بیان لکھا تھا وہ کھڑا ہے۔ یہ دیکھ کر سب بہن بھائی پریشان ہو گئے۔ رضوانہ بھی پریشان ہو گئی اور کہنے لگی جی کہیے کیا کام ہے؟ تو وہ کہنے لگا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے۔ رضوانہ نے ڈرتے ہوئے کہا جی آ جائیں۔ جب وہ اندر آیا تو اس کے پیچھے کھڑی ایک عورت جس نے چادر منہ پر لیے اپنا منہ چھپایا ہوا تھا، وہ بھی اندر آ گئی۔ یہ لمحہ ہمارے لیے بہت ہی حیران کن تھا۔ جیسے ہی ہم نے انہیں بٹھایا، اس عورت نے اپنے چہرے سے جب چادر ہٹائی تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہماری سگی پھپھو تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی رونے لگی اور میرے گلے سے لپٹ گئی اور کہنے لگی بیٹا مجھے معاف کر دو، تم میرے بھائی کی بیٹی، میرا خون ہو، اور میں نے تمہارے سر پر ہاتھ رکھنے کے بجائے تمہیں بے سہارا چھوڑ دیا۔ کسی نے تمہارا ساتھ نہیں دیا۔ میں تو بچپن سے ہی تم سے بہت محبت کرتی تھی، تم تو میری بہت ہی لاڈلی تھی، پر اس وقت میں نے بھی تمہیں بے سہارا چھوڑ کر تمہارے ساتھ بہت ہی نا انصافی کی۔ ہم سب کا فرض تھا کہ ہم سب بڑے تم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھتے۔ ہمیں لگا کہ تم لوگ اپنی زندگی سکون سے گزارو گے۔ مجھے تمہارے ساتھ ہونے والے حادثے کے بارے میں کبھی پتہ نہ لگتا اگر مجھے میرا بیٹا ذیشان نہ بتاتا۔ ہاں یہ وہی ذیشان ہے جو بچپن میں تمہارے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ آج یہ پولیس کی بہت اچھی پوسٹ پر ہے۔ رضوانہ یاد کرو، یہ وہی ذیشان ہے جو اتنے سالوں پہلے ٹریننگ کے لیے باہر کے ملک چلا گیا تھا۔ اس نے مجھے جب تمہارے بارے میں بتایا تو مجھے بڑا ہی افسوس ہوا کہ بغیر ماں باپ کے دنیا والے بہت ہی خطرناک ہو جاتے ہیں۔ یہ بات مجھے تب پتہ لگی جب تمہارے پھوپھا اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ مجھے اب پتہ لگا جب کوئی اپنا جاتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے دنیا ہی ختم ہو گئی ہو، جیسے کوئی جینے کا مقصد ہی نہ ہو۔ آج میں اپنے اسی ذیشان کے لیے تمہیں مانگنے آئی ہوں، اور مجھے معاف کر دو، اور میری بیٹی تم میرے پاس ہمیشہ کے لیے آ جاؤ۔ رضوانہ کے بھائیوں نے اپنی رضوانہ باجی کے لیے ذیشان کو خوشی خوشی قبول کر لیا، اور پورے خاندان والوں نے مل کر رضوانہ اور ذیشان کی شادی دھوم دھام سے کی، اور اب رضوانہ کی پھوپھو اور اس کے بہن بھائی خوشی خوشی ایک ہی گھر میں سب مل کر رہنے لگے۔ رضوانہ اور رضوانہ کے بہن بھائیوں کو ماں کا سایہ مل گیا۔